یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، ہم پرسوں چائنا کے ساتھ میٹنگ میں تھے، اور اس میں انڈونیشیا بھی تھا، اس میں تھائی لینڈ بھی تھا، اس میں 47 جو ٹاپ کے دنیا کے جن کو فادر آف کرونا کہا جاتا ہے وہ سائنسدان تھے۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز سیکھنے کو ملی، یہ آپ بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کرونا میں ہم واقعہ ہی ایک انقلاب لا سکتے ہیں اپنی عوام کے لیے۔ وہ یہ تھی کہ چائنا کے 3500 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اور نرسز فوت ہوئیں اس پینڈیمک میں، جب یہ 11 دسمبر 2019 کو ووہان میں اس نے سر اٹھایا۔ بلکہ جس نے اس کو سر اٹھایا ڈاکٹر لی کو اس وقت جیل کر دی گئی چائنا میں، کہ اس کو کہا گیا کہ یہ خواہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہے چائنا میں، اور وہ بعد میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو وہ اس کا فاؤنڈر کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر لی۔ تو اس کے بعد اس کے سمیت وہ پھر اس کو پک کر لیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے، کئی دفعہ ہفتوں مہینہ رہتا ہے، وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر رہا، فکر نہیں کرے۔ اب آپ کے وہ اینٹی باڈیز کسی کام کی نہیں ہیں جسم میں، وہ پھر رہی ہیں، بس آپ کو قوت مدافعت ہے، وہ رہیں گی۔ کئی IgM جو اینٹی باڈی ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، IgG کئی دفعہ بہت دیر تک رہتی ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ بچے کو میزلز ہوتا ہے، ممپس ہوتا ہے، روبیلا ہوتا ہے، تو اس کی اینٹی باڈیز پوری عمر اس کے رہتی ہیں، لیکن اس کو نہیں ضرورت، وہ تو اینٹی باڈی بن گئی، لائف لانگ امیونٹی ہو گئی۔ ڈینگی کی سیروٹائپ اسپیسیفک اینٹی باڈی پوری عمر رہیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو طاہر صاحب نے کہا، بالکل میرے بھائی نے کہا کہ وہ اینٹی باڈیز آپ کے کسی کام کی اب نہیں ہیں۔ وہ اینٹی باڈیز آپ ہر ہفتے 15 منٹ لگا کے 15 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل پروسیس کو، کوئی اس کی تکلیف نہیں ہے، کوئی اس کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ وہ پلازما دیں گے، جو سب سے پہلا یہاں پہ پلازما UHS میں سامنے ہمارا بنا ہوا ہے سسٹم، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، نہید ندیم ہماری بہن، اس نے دیا تھا، خود لیڈی ڈاکٹر، اور اس کے بعد وہ ہر ہفتے دیتی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، وہ خود مجھے فون کرتی ہے کہ کسی کو چاہیے بھائی، کسی کو چاہیے، وہ روز فون کرتی ہے۔ میں نے کہا جب چاہیے ہوگا آپ کو بتا دیں گے۔ وہ پازیٹیو تھا نا اس کا، ہاں وہ پازیٹیو تھا، تو وہ پہلا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب وہ پلازما کئی دفعہ ہماری کچھ تھوڑی سی لمیٹیشن فیکٹر ہے کہ وہ 500 cc تقریباً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا لیٹر، ٹھیک ہے۔ جو ہم ہوتا یہ ہے، پروسیس یہ ہے کہ ہم جو ڈونر ہے جس کو ہو چکا ہے 15 دن پہلے، وہ ہیل ہو چکا ہے، کیور ہو چکا ہے، اس کی باڈیز میں موجود ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ ہیں، تو ہم اس میں اس کا بلڈ پورے کا پورا لیتے ہیں۔ ایک مشین ہے کافی ایکسپینسو، اس میں سے گزارتے ہیں۔ وہ مشین پلازما علیحدہ کر دیتی ہے، باقی بلڈ پورے کا پورا اس کو واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے بہت بڑے ہیمیٹولوجسٹ ہیں طاہر صاحب، یہ بتائیں گے کہ بلڈ کے دیکھیں 3 مہینے بعد آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کیا پلازما صرف پانی لے رہے ہیں ہم، صرف پانی، ریڈ سیل واپس جا رہے ہیں، وائٹ سیل واپس جا رہے ہیں، پلیٹلیٹ اسی مریض کو واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلوز سسٹم کے ذریعے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جب 500 cc کئی مریضوں کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان یہاں ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، پمپنگ کا، ان کے پھیپھڑوں میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو ہم ان کو پلازما نہیں اتنا زیادہ کہ 100 ml پر آور کے حساب سے ان کا جسم برداشت نہیں کرتا۔ ان کے لیے ہم پھر پلازما میں سے ایک اور پروسیس میں سے پلازما کو گزارتے ہیں، اور ہم اس میں سے ساری اینٹی باڈی صرف لے لیتے ہیں، پانی سارا ضائع کر دیتے ہیں ٹیکے کی صورت میں، انفیوژن نہیں، ٹیکے کی صورت میں 10 ml 15 ml۔ یہ جو چیز ہے IgG کا استعمال، یہ پہلی دفعہ آج ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف اینٹی باڈیز ہیں پلازما کی، باقی پلازما میں تو البیومن بھی ہے اور بھی بڑا کچھ ہے، اور پلازما میں بہت ریئر چانس ہے کہ جس کو ملتا ہے اس کو الرجک تھوڑی بہت ریئیکشن ہو جائے۔ اس میں IgG کیونکہ پیوریفائڈ ہے، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پلازما زیادہ بہتر ہے یا وہ ہے۔ آج تو ہم پہلا مریض کرنے جا رہے ہیں، ہم ضرور آپ سے انشاءاللہ 15 دن مہینے بعد یہ شیئر کریں گے کہ پلازما زیادہ مفید ہے ہمارے خیال میں یا IgG، اور یہ دنیا میں ایک بہت کم سٹڈیز ہوئی ہیں کہ وہ یہ دو کو کمپیئر کرے۔ تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ڈونرز کم ہیں ہمارے پاس، تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ڈونرز پہ انحصار نہ رہے، اور ہم کسی سب کو
فائدہ وہ ہم آرٹیفیشلی کرنے جا رہے ہیں اپنے نئے کیمپس پہ. وہاں پہ کنٹینر ہیں 60 فٹے, ان کے اندر مائس, یہاں ہمارا اینیمل لیب ہے یہاں بالکل سامنے یہیں پہ, یہ مائس وہاں چلے جائیں گے, چوہے بڑے بڑے, ان کو ہم انفیکٹ کریں گے وائرس سے خود, رسکی کام ہے لیکن کریں گے. انفیکٹ کر کے ہم امید کریں گے کہ وہ چوہے اینٹی باڈیز بنائیں گے اور ان کو ہم فیوژن کریں گے کسی ٹیکنیکلی, تو وہ اینٹی باڈیز سنتھیٹک ہوں گی, آرٹیفیشلی بنائی ہوں گی, تو وہ پھر ہمیں ڈونرز کی ضرورت نہیں رہے گی. مقصد پیسے ویمنائزیشن ہی ہے. سر یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ 30% کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کرونا ہوا اور ختم بھی ہو گیا. اگر 100 مریض ہیں ان میں سے 30 بغیر علامات کے ہیں, اے سمپٹومیٹک جس کو کہتے ہیں, کہ ان کو ہوا, تھوڑا بہت کچھ ہوا, نہیں ہوا, وہ انہوں نے نہ ڈاکٹر کو دکھایا نہ ٹیسٹ کرایا, وہ ہیل ہو گئے. ٹھیک ہے, اب اس وقت ان میں اینٹی باڈیز موجود ہیں, ان کے امیون سسٹم نے شروع پہ ہی وائرس کو ختم کر دیا. پھیپھڑوں تک جو ACE2 ریسیپٹرز ہیں ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی, ان کے پھیپھڑے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, فائن. اب وہ امیونٹی ان میں ہے, وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں پلازما. ٹھیک ہے, اس میں سے تقریباً جو باقی رہ گئے 70%, ان میں سے تقریباً 80% میں کو مائلڈ ڈیزیز ہے, جسم ٹوٹا, بخار ہوا, گلے میں خراش ہوئی, انہوں نے آئسولیٹ کیا اور وہ 12 دن میں ختم ہو گیا. کچھ ماڈریٹ ڈیزیز ہے کہ ان کو کہہ آئیں, ان کو سانس کی تکلیف ہوئی, ان کی سیچوریشن جو گھر میں ہی وہ مانیٹر کر رہے ہیں وہ 80 پہ آ گئی, 82 پہ آ گئی وداؤٹ آکسیجن, آکسیجن کے ساتھ وہ 90-95 پہ چلی گئی. وہ گھر میں ٹھیک ہے اپنا مانیٹر کر رہے ہیں, آکسیجن کا ڈومیسٹک استعمال کر رہے ہیں. 5% سے 7% ایسے لوگ ہیں جو کرٹیکلی ایل ہوئے, جن کے پھیپھڑے میں سوزش ہو گئی. اب یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں, ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کرٹیکلی ایل ہوں گے؟ اصل جنگ یہ جو بیٹھے ہیں ہم سب, یہ وہ ہے ان 5% کو بچانے کی. باقی تو 95% تو الحمدللہ ٹھیک خود ہی. اس جنگ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو مرد زیادہ ہیں, عورتوں کو یہ وائرس اتنا نہیں پسند کرتی, معذرت کے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, کہ یہ آدمیوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں. جو اسموکرز ہیں, جن کو بلڈ پریشر ہے, جن کو ہارٹ کی بیماری ہے, جن کو شوگر ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو زیادہ ہوتی ہے, زیادہ ان کی موٹیلٹی زیادہ ہے. اسموکرز کی موٹیلٹی کوئی 6-6.5% ہے, ہارٹ والوں کی موٹیلٹی تقریباً 11% ہے. شرح اموات کیوں اٹلی میں زیادہ ہوئیں, کیوں امریکہ میں ہوئیں, کیوں لنڈن میں زیادہ ہوئیں؟ اس لیے کہ ان کی ایلڈرلی پاپولیشن زیادہ ہے. ہماری 65% سے زیادہ صرف 4% آبادی ہے, ان کی 25%. تو عمر کے ساتھ بھی یہ موٹیلٹی بڑھتی ہے. اس کی ایک وجہ سمجھ لیں تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گی بات, کہ جو ریسیپٹر جہاں جا کے یہ لگتی ہے وائرس, جہاں اٹیچ ہوتی ہے, جہاں باڈی میں انٹر ہوتی ہے سانس کے ذریعے, ان کو کہتے ہیں ACE2, اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2. عمر کے ساتھ یہ ڈبل ہوتے جاتے ہیں. 70 سال کی عمر میں تقریباً 4 گنا زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو 20 سال عمر کے ساتھ. اسموکرز میں یہ زیادہ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر والوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ریسیپٹرز آلریڈی. تو یہ ریسیپٹرز جتنے زیادہ آپ کی باڈی میں ہوں گی اتنی زیادہ وائرس کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی وہاں پہ. یہ سر جو میرا بھائی اور بہن اس وقت سگریٹ پی رہا ہے, وہ ویسے بھی سگریٹ کینسر بھی کرتا ہے اور بڑا کچھ کرتا ہے. وہ کرونا وائرس کی حد تک میں کہوں گا کہ وہ سوئسائڈ کر رہا ہے, وہ پوائزن لے رہا ہے, یہ خودکشی کے متعارف ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا کہ اسموکرز میں یہ جو ریسیپٹرز ہیں اگر کوانٹیفائی کریں پیٹ سکین کے ذریعے تو 3 سے 4 گنا زیادہ دیکھے گئے ہیں. تو اسموک, اس وائرس کو اسموک سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. سر ایران میں لوگوں نے اسپرٹ اسی خاطر پی کے کتنے سارے, ہاں ایران میں اسپرٹ پیتے رہے لوگ اور اسپرٹ سے گاگل کرتے رہے, اور ٹرمپ صاحب نے خود کہا کہ ڈیٹول پی کے پتہ نہیں کیا کرو. مطلب یہ چھوڑ دیں سر, یہ
سر یہ سر آپ ادھر اچھا دیکھیے یہ جس وقت سر ادھر دیکھ لیں ادھر دیکھ کورونا کے سے ریکور جس وقت آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پہ اور چاہے وہ کوارنٹائن میں ہو آئسولیشن میں ہو ہاسپٹل میں ہو اس وقت جو اینٹی باڈی کی مقدار ہے آپ کے جسم میں مریض کے جسم میں وہ اتنی نہیں ہوتی. ہمیں دو چیزوں کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کسی انسان سے پلازما لے رہے ہیں تو اس کے جسم میں اس وقت کورونا موجود نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جسم میں میچور اینٹی باڈی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی اتنی مقدار میں بن چکی ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کو جب دیا جائے وہ پلازما تو اس سے کچھ فائدہ ہو. اس وجہ سے یہ گیپ آ رہا ہے کہ 2 ہفتے کا کم سے کم گیپ ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ ریکور ہونے کے بعد PCR اس کا جب نیگیٹو ہو جائے اس کے 2 ہفتے کے بعد کم سے کم. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد جب وہ پلازما دینے کے لیے آ جاتے ہیں ہم ان کی اینٹی باڈی ٹیسٹ کرتے ہیں تو اینٹی باڈی اس وقت تک بنی نہیں ہوتی تو ہم مزید آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہے آپ کے جسم میں اینٹی باڈی مزید 1 ہفتے کے بعد آپ کو دوبارہ چیک کر لیں گے. تو اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں خون کا عطیہ کرنا یا پلازما کا عطیہ کرنا یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے. ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے قانونی طور پہ کہ آپ کسی کو زبردستی پلازما لینے کی کوشش کریں. آپ درخواست کر سکتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے فوائد بتا سکتے ہیں اور اس کے بعد آمادہ کریں جو ان میں سے جو آمادہ ہو جائیں تو اور وہ پلازما دیں. تو یہ طریقہ ہے دنیا بھر میں پلازما کو لینے کا اور وہی ہم یہاں پہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک صرف میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. دوسرا دیکھیں ہمیں یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ اس میں اینٹی باڈیز موجود ہیں لیکن وائرس موجود نہیں ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس مریض کو جو آلریڈی اسٹرگل کر رہا ہے اس کا وائرس لوڈ بڑھایا جائے. ہم یہ نہیں چاہیں گے. تو اسی لیے ہم انشور کرتے ہیں کہ اور ایک یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگوں سے ہم پلازما نہیں لیتے جن کو خدا نخواستہ کرونا کی کوئی کمپلیکیشن ہو چکی ہو. دیٹ از آلسو این ایکسکلوژن فیکٹر کہ سپوز وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا تھا, سپوز اس کو ڈائلسس کی ضرورت پڑی تھی, سپوز اس کو ہارٹ فیلئر ہو گیا تھا جو پیچیدگی ہو گئی, تو ان سے بھی ہم نہیں لیتے. یہ ایکسکلوژن ہے ہماری. اور جب ہم پلازما لیں گے دیکھیں لینے والے اور جس نے ریسیو کرنا ہے ریسیپینٹ اور ڈونر دونوں کی انفارمڈ کنسنٹ ہوگی. ان کو بتایا جائے گا کہ ہم کیوں لے رہے ہیں. یہ گڈ کلینکل پریکٹس کی ایک گائیڈ لائن ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. وہ بالکل ٹوٹلی جی سی پی کے تحت ہو رہی ہے, ڈریپ سے اپرووڈ ہے, ہر اتھارٹیز ہے, نیشنل بایو ایتھکس UHS کی بایو ایتھکس کمیٹی سے سب سے اپرووڈ ہے تاکہ ہمیں سیفٹی چاہیے. حسن آپ بتائیں. دیکھیں جو منع کیا گیا تھا ہم اس سے اگری نہیں کرتے, اس کی اپنی ایک افادیت ہے, لیکن وہ RT-PCR کو ریپلیس نہیں کر سکتی. جو کیس ڈیفینیشن ہے وہ RT-PCR ہی ہے. ٹھیک ہے. اینٹی باڈیز جو IgM ہے اور IgG ہے یہ آپ کو آپ کی قوت مدافعت یا ایکسپوئر آپ کو بتاتی ہیں کہ وائرس سے ایکسپوئر ہوا اور کب ہوا. ٹھیک ہے. یہ ریسرچ بھی بہت اچھا ٹول ہے اور مریض کی مینجمنٹ میں بھی بہت اچھا ٹول ہے. کیریئر جو ہے نا اس میں کیریئر کا سلسلہ ہے نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. اس وائرس نے ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ وائرس آپ کے جسم میں مہینوں رہتی ہے. جو لانگسٹ کیس ہم نے دیکھا ہے وہ تقریباً 85 ڈیز کے قریب ابھی تک رپورٹ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد وائرس ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹ جب جاتی ہے تو اس کے ذرات آپ کی جسم میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایمپلیفائی جب ہم کرتے ہیں PCR میں ایکسٹریکشن کرتے ہیں, ایمپلیفیکیشن کرتے ہیں اس پروسیس کو, تو وہ پازیٹیوٹی بتاتا ہے. آپ سر آگے بتائیں گے, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے. ادھر بیٹھیں. جی بالکل بہت اچھے طریقے سے سر نے ایکسپلین کر دیا. سر ادھر دیکھنا ہے کہ یہ جو سر نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ PCR کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اینٹی باڈی کا ٹیسٹ
کورونا کی تشخیص کے لیے بالکل نامناسب ہے. یہ صرف ان لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ کن لوگوں کی قوت مدافعت نے اینٹی باڈیز بنا لی, قوت مدافعت پیدا کر دی کورونا کے خلاف, اس کو چیک کرنے کے لیے. جب ہم پلازما نکالنے سے پہلے یہ جاننے کے لیے ہے کہ کسی شخص میں اینٹی باڈی بن گئی ہیں اور اس کا پلازما نکالا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جو پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں جاننے کے لیے کہ کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ وائرس سے ایکسپوز ہو چکے ہیں, اس کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے. یہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے ایک دوسرے, اس کی اپنی افادیت ہے, اس کی اپنی افادیت. اس کے دیکھیں دو طریقے ہیں, میں یہ ایڈ صرف کر دوں. ایک ڈرائی کیمسٹری کے ذریعے ہے, جیسے بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں, آپ پرک کریں اور قطرہ ڈال دیں اسٹرپ پہ, وہ اسٹرپ آپ کو 10 سے 15 منٹ میں بتائے گی IgG کی لائن آئی ہے. وہ اتنا ایکوریٹ میتھڈ نہیں ہے, وہ آپ کو کوالٹی تو بتا دے گی, کوانٹٹی نہیں بتائے گی. دوسرا ELISA بیسڈ ہے, 3rd جنریشن ELISA بیسڈ. اس یونیورسٹی میں جہاں بیٹھے ہیں ہم 3rd جنریشن ELISA بیسڈ پہ وہ کرتے ہیں. اور ابھی یہ میں آپ کے ذریعے شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے RT-PCR کر رہے ہیں, الحمدللہ ہماری اپروول بھی ہمارے پاس ہے اس کی ہیلتھ کیئر کمیشن کی, اسی طرح ہم مزید ٹیسٹنگ اس میں شروع کر رہے ہیں, جو ہم کچھ شروع ہو چکے ہیں, کچھ ہو جائیں گے. اس میں یہی ELISA بیسڈ IgG IgM ہمارا فرض ہے اس وقت اس یونیورسٹی کا کہ وہ اپنا رول پلے کرے لوگوں کے لیے, خاص کر غریبوں کے لیے جو اتنے مہنگے ٹیسٹ نہیں. سیرم فیریٹن, ٹھیک ہے, ڈی ڈائمرز جو کہ ایک ٹیسٹ ہیں جو ہمیں, انٹرلیوکن 6 لیولز, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی, اور بہت سارے اور ٹیسٹ جو ہم ضروری سمجھتے ہیں ہم کرتے جا رہے ہیں. ہم ان ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں RT-PCR کی, اور لیکن ہمارا طریقہ کار ہے سامنے بالکل آپ نے دیکھا ہے, لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہم ڈرائیو تھرو کرتے ہیں, ان کو نہ یونیورسٹی میں ان کو کہتے ہیں آپ آئیں, وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں, تھوڑا سا شیشہ 6 انچ اتارتے ہیں, ہم وہیں سے ٹیسٹ لے کے تو وہ کنٹینر میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ہم. بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے. دیکھیں نیوزی لینڈ کی رسپانس بہت ہی ایگزیمپلری رسپانس تھی. ان کی جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں جسنڈا, ٹھیک ہے, چاہے وہ ادھر مسلمانوں کا قتل عام ہوا یا یہ, آپ نے دیکھا کہ وہ فرنٹ لائن پہ ڈاکٹروں کے خط کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جہاں پہ فیمیل حکمران ہیں, چاہے وہ ویسٹ جرمنی ہے, چاہے وہ ہے, چاہے ناروے ہے, جہاں پہ فیمیل, جہاں پہ ایک خاتون پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یہاں ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں, ان سب کی رسپانس بہت اچھی رہی. ایون آپ دیکھیں تو ادھر ساؤتھ ایسٹ میں جہاں پہ فیمیل تھیں, لائک آپ کو پتہ ہے ویتنام میں جہاں پہ خاتون تھیں, اب یہ تو پتہ نہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے اگزامپل لینی ہے نا تو آپ 2 ملکوں کی لیں, وہ آپ کے لیے بہت اچھا ایک کمپیریزن ہوگا. ہم اپنے آپ کو نہیں کمپیئر کر سکتے. میں کہوں کہ یورپ سے کر لیں, اسکینڈینیویا سے کر لیں, امریکہ سے کر لیں, ہمارا ایک اپنا ہوسٹ رسپانس فرق ہے, اور ہماری جو ہمارے میں اکانومی بھی فرق ہے. جو پرائم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم وہ وہاں سے, آپ 2 ملکوں کو اگر کمپیئر کرنا ہے تو آپ کمپیئر کریں جو ایک جیسے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک ناروے ہے اور ایک سویڈن ہے, ٹھیک ہے. سویڈن کی ڈبل ہے آبادی ناروے سے, لیکن لوگ ایک جیسے ہیں. پاکستانی بھی ایک جیسے ہی ہیں وہاں جو سیٹل ہوئے ہیں, انڈینز بھی ہیں, سارے اسکینڈینیوین دونوں کنٹریز ہیں. ایک نے کیا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے, دوسرے نے لاک ڈاؤن کا نہیں, معیشت خراب ہوگی نہیں کرو. انہوں نے صرف کیا لاک ڈاؤن اپنے بوڑھے لوگوں کا کہ بوڑھوں کو بچا لو, ینگز کو یہ کچھ نہیں ہوتا. فرق یہ آیا کہ جو موٹیلٹی ہے, کیونکہ وہ بڑا ملک ہے, لیکن جب آپ پر ملین موٹیلٹی لیتے ہیں تو سویڈن کی ڈبل ہے دین ناروے. تو یہ لاک ڈاؤن کا فیکٹ ہے. لاک ڈاؤن ہرگز بیماری نہیں روکتا,
لاک ڈاؤن آپ کی تیزی روک دیتا ہے بیماری کے بڑھنے کی، تھوڑی سی کم کر دیتا ہے. اگر اس طرح بڑھنا تھا تو اس طرح بڑھنے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو وقت دیتا ہے کہ اپنا ہیلتھ کیئر سسٹم کو فعال بنا لیں. اس ٹائم میں ٹائم بائی کرتے ہیں. میں سر دیکھیں، میری ناقص رائے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور طاہر شمشی صاحب بھی اس چیز کا وہ خود جواب دیں گے، اور یہ فریدون خود دے گا. میں اپنی ذاتی رائے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی یونیورسٹی کی رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے طاہر شمشی صاحب کی اپنی رائے ہو. دیکھیں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں، جو روز مریض بھی دیکھ رہا ہے، اور میں مریض دیکھنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری گھر میں اٹ کتا ہوتی رہتی ہے کہ بھی نہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اپنا ضمیر ہے، میں ضمیر کے بوجھ اس ضمیر کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ اس وقت میں اپنی دروازے بند کر دوں ان مریضوں پہ. نہیں، یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایک نمبر ایز اے ڈاکٹر، اور میں تمام ڈاکٹر کمیونٹی کے بہاف پہ آئی ہوپ کے کہہ رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ جو آپ نے بات کی، میں صرف اور صرف مریض اور بیماری دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں معیشت نہیں دیکھ سکتا، میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. نہ میرا کام ہے یہ دیکھوں کہ لوگوں کو گھر میں کھانا کیسے پہنچے گا کرفیو میں. ٹھیک ہے، یہ ایک حکومت نے پورا ملک چلانا ہے، میں نے بیماری کو خالی روکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. میں ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ کرفیو نافذ ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن فوری طور پہ روکی جا سکے. 15 دن کے لیے موثر وہ والا لاک ڈاؤن نہیں جو پہلے ہوئے ہیں. وہ لاک ڈاؤن کہنا فضول ہے، وہ لاک ڈاؤنز نہیں تھے، نہ سمارٹ نہ ان سمارٹ. میں کہوں گا کہ ٹوٹل کرفیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرفیو نافذ کرنے کے لیے ہماری پاکستانی افواج کو بیچ میں حصہ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ رول پلے کرتی ہے افواج. اور یہ پرائم منسٹر صاحب اگر ریکویسٹ کریں گے تو مجھے پکا پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وبا ہے، تو اس میں وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کریں گے. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کہ کوئی مارشل لا لگ گئی کچھ ہو گئی، وہ تو معاونت کرنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کو انفورس کیا جا سکے. انفورسمنٹ ہم نے کوشش کر لی کہ پیار محبت سے انفورسمنٹ ہو جائے. یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب یہ آپ اس کی اونرشپ لیں، تاجر تنظیمیں لیں، دکاندار لیں، عوام لیں. یہی کہا گیا تھا نا روزوں سے پہلے. اور روزوں سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہم دیکھ رہے ہیں، اور تاجر تنظیمیں جو بڑھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کریں گے، ٹرانسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، آج وہ کدھر ہیں؟ ان کے آرکائیونگ کریں جو انہوں نے دعوے کیے تھے، کوئی امپلیمنٹ ہوا؟ اچھرے کے بازار میں دیکھ لیں، انارکلی میں بازار. ایک بچے کی یہ کہ اس کی عید پرانی جوتی سے وہ نہ کرے، نہیں لے، اس کی خواہش، اس کو ہم نے نہیں قربان کرنا چاہا، اور ہم نے کئی جانیں لے لی آج. تو پھر اس طرح کے ماحول میں تو پھر آپ کو ڈنڈا استعمال کرنا پڑے گا. آپ بتائیں. ایک منٹ، کیونکہ یہ میرا ذاتی رائے ہے، میری ان سے بات بھی نہیں ہوئی. دیکھیں، یہ ایک ریئیکشن ہے کہ کرفیو کر دیں اور لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیں. اچھا، اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم وہ وقت گزار چکے ہیں. اب اگر آپ نے بالکل اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر بھی دیا، آپ کے معاشرے میں وائرس اتنی تعداد میں پھیل گیا ہے، اپروکسیمیٹلی 20% آبادی آپ کی متاثر ہو چکی ہے. تو لاک ڈاؤن کرنے سے چند دن کا فرق پڑے گا مزید اسپریڈ ہونے میں. ابھی جو پیک ایسے جا رہی ہے، اس کا رخ جو ہے ایسے جانے کے بجائے شاید نیچے ایسے آ جائے. زیادہ دنوں کے بعد زیادہ لوگ متاثر ہوں، اتنا فرق پڑے گا. اور جس وقت شروع کے دن تھے، جس وقت سٹارٹ ہو رہا تھا، اس وقت جو ہم نے لاک ڈاؤن کے ساتھ کا مذاق بنایا، کورونا کا مذاق بنایا، حکومت کے افراد نے بھی اور عوام نے بھی. ڈاکٹر حضرات چیختے رہے کہ بھائی اللہ کے واسطے لاک ڈاؤن کرو، مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کرو، تاکہ اس بیماری کی جو پھیلاؤ ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے. اور ہم نے مذاق بنا کے اڑا دیا، اس کو ہوا میں اڑا دیا، مذاق میں اڑا دیا بات کو. اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص متاثر ہو چکا ہے کورونا سے. تو پھر وہی بات آ گئی کہ معیشت دان نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ معیشت کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اور دوسرے جو
ریاست کے جو اور دوسرے کام ہیں اس کے اوپر کیا اثرات کیا اس سے ہوگا، لیکن ہم انسان کی زندگی اور انسان کی جان بچانے کے عمل پہ ہم اس کے سپاہی ہیں. اس کے متعلق ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن سے اس کے اوپر کیا دوسرے اثرات کیا آئیں گے وہ یقینی طور پہ ریاست کا کام ہے، ریاست کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ کسی نے ماسک پہن لیا، گلوز پہن لی تو دے ہیو بیکم کرونا پروف. یہ ساری اچھی احتیاطی تدابیر ہیں، ہینڈ سینیٹائزر دے ریڈیوس دا پرابیبلٹی کہ کسی کو یہ مرض ہو، لیکن یہ کرونا پروف نہیں کسی کو کر ہے. پیپل انڈرسٹینڈ کہ وائرس پھیل کیسے رہا ہے اور یہ کیسے انفیکٹ کر رہا ہے، تو آپ کو وہ بھی یہی بتائیں گے کہ یہ پرابیبلٹی کم کر رہا ہے. کرونا پروف تو اگر کسی نے ہونا ہے تو پرابلم نیڈ اسپیس سوٹ ٹو میک شیور کہ یہ وائرس نہ ہو. تو جتنا تدابیر ہم زیادہ کریں گے اتنا اس کا ریٹ کم ہوگا اور الٹیمیٹلی ہماری جان جلدی چھٹے گی. دوسری میں گزارش یہ کروں کہ کچھ لوگ اس خیال میں بیٹھے ہیں کہ عنقریب ویکسین آ جائے. سر میں گزارش یہ کروں گا کہ ایڈس کو آئے ہوئے اس دنیا میں 50 سال ہو گئے ہیں، ہیپاٹائٹس کو آئے ہوئے میرا خیال کافی لمبا عرصہ ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس سی. یہ دونوں وائرسز جو ہیں آر این اے وائرسز ہیں. آر این اے وائرس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اپنی شکل بہت جلدی بدل لیتا ہے، اور یہ جو ویکسین ہے یہ بھی بیسیکلی اینٹی باڈی ڈپینڈنٹ ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے وہ وائرس کو قابو کرتی ہے. تو آر این اے وائرسز کی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی، ابھی تک ویکسین نہیں بن سکی. ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی پڑے گی تو ہماری اس بیماری سے جان چھوٹے گی. اللہ کرے کہ ہم ویکسین جلدی بنا سکیں، لیکن اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اتنی آسان نہیں ہے ویکسین بنانا. دیکھیں تقریباً 23 کے قریب بہت سیریس اٹیمپٹس ہوئی ہیں ویکسین کی. جاپان، چائنا، امریکہ، یورپ، اور اس میں سے آدھی ویکسینز بن گئی اور آدھی ویکسین تقریباً فیل ہو چکی. ان کی کوئی باڈی میں بہت شارٹ لیوڈ تھی امیونٹی. تو اس لیے بالکل صحیح کہا فریدون صاحب نے کہ اللہ سے دعا تو ہے، لیکن اب آخر میں میرا خیال ہے اب ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ٹائم بہت لے لیا ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ اب پھر ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بیماری میری اور آپ کی زندگیوں میں اس نے کسی نہ کسی فارم میں رہنا ہے. اگر چائنا میں یہ چلی گئی تو چائنا کو ہم نے یہی کہا کہ اب آپ کیسے پریپیئر کر رہے ہیں، یہ پرسوں کی بات ہے، کہ اب کی سیکنڈ پیک کے لیے. تو وہ سیکنڈ پیک ان کے ایکسپیکٹڈ ہے اکتوبر نومبر میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ یہ اب ہماری زندگیوں کو بدل دیا ہے. اس لیے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اب وہ جو شادی بیاہ کا سلسلہ، جنازے پڑھنے کا سلسلہ، جفیاں ڈالنے کا سلسلہ ایک تاریخ کا حصہ فی الحال بنے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس کو زندگی کا رہنا سہنا، لائف سٹائل، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے خوبصورت اور بھیانک چہرے ہمیں اپنے چھپانے ہیں. ٹھیک ہے، دین میں ویسے ہی پردے کا ہماری بہنیں بچیوں کا ہے، تو وہ ویسے ہی دین میں وضو ہے، وضو صفائی ہے، ناک کی بھی ساری. تو اسی طرح سر میری عام آدمی سے گزارش ہے کہ وہ نہیں کرے، نہ دے. خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیسٹ نہ کرائے. اگر اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ ایک اس کی بڑی بہن کو کرونا ہو چکا ہے اور اس نے ٹیسٹ کرایا، وہ اب اس کے چھوٹے بھائی کو ہو گیا یا اس کے بیٹے کو ہو گیا، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ اپنے آپ کو جو ایک کمرے میں جو سارے پازیٹیو ہیں وہ ایک کمرے میں رہ جائیں، سارے جن کو علامات نہیں ہیں وہ دوسرے کمرے میں رہ جائیں.
اور وہ کوارنٹائن رکھیں. ان کو بالکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ عید سے پہلے میں نے اور طاہر شمشی صاحب نے ٹیسٹنگ کہہ رہے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, انلیس کہ آپ کنٹریکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں یا پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کتنی پاپولیشن کو ہو گیا. اس کا بھی میں آسان نسخہ بتا دیتا ہوں کہ ان ٹیسٹوں کے پہ نہیں جائیں پلیز. یہ تجوریاں نہ لوگوں کی بھریں. یہ آپ کو علامات ہیں, آپ آئسولیٹ ہو جائیں آرام سے, ٹھیک ہے. اس کے ٹیسٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور 12 دن بعد آپ اپنے آپ کو آئسولیشن چھوڑ دیں جب آپ کے علامات فری ہو جائیں. اب میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. اگر گورنمنٹ نے نمبرز لینے ہیں کہ جی ہم نے اپنی رسپانس اس پہ میئر کرتے ہیں کہ کتنے لاکھ ہیں, تو اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے. آپ سیوریج کا پانی, یہ ہم مسلم ٹاؤن میں بیٹھے ہیں, مسلم ٹاؤن میں واسا کو کہیں کہ سیوریج کا پانی دے UHS سے جو سیوریج نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, پنجاب یونیورسٹی سے جو نکل رہا ہے اس کا سیمپل لے لیں. کیونکہ یہ وائرس پخانے میں جاتی ہے تو آپ اس کو میئر کر لیں گے کہ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, کون سے محلے سے کتنی آ رہی ہے. میں آسان طریقہ بتاتا ہوں, لوگوں کو اس میں نہیں کریں کہ اتنے پیسے ان کے لگائیں. یہ تو گورنمنٹ کو خود کرنا چاہیے فار رسپانس میئرز. اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل صرف دی ہے, ٹھیک ہے. وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا سر یہ ہے کہ ہم نے تمام یونیورسٹی میں, ہماری یونیورسٹی کیونکہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس وقت خطے کی, ہمارے پاس کوئی 70 کے قریب میڈیکل, ڈینٹل, نرسنگ وغیرہ ہیں. ہم نے آن لائن ایجوکیشن کر دی ہے. جہاں تک ڈگری کا تعلق ہے, دیکھیں میں اس ڈگری سے اور طاہر شمشی صاحب اسی ڈگری سے پوری دنیا میں ہم کام کر کے آ رہے ہیں. میں نے 4 ممالک میں کام کیا. میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچوں کو ایسی ڈگری دی جائے کہ وہ صرف پاکستان تک ہی محدود ہو جائے, اور PMDC بھی اس کو ریکگنائز نہ کرے. اس کا جب مجھے ڈگری ملتی ہے مجھے ایک RMP نمبر چاہیے بیفور میں ہاؤس جاب کر سکوں, رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر. وہ رجسٹر کون کرتا ہے؟ وہ PMDC کرتی ہے. PMDC نے کیا معیار رکھا ہوا ہے؟ PMDC نے کہا ہے کہ امتحان لیں گے اور آن لائن امتحان بھی نہیں لیں گے. PMDC پہلے اپنے قوانین بدلے, پھر ہم یہ ضرور کنسیڈر کر لیں گے. لیکن میری اطلاع کے مطابق نیو کاسل یونیورسٹی نے یہ سوچا تھا کہ MBBS کی ڈگری ایسے ہی دے دیں بغیر امتحان کے, کیونکہ جو میری ڈگری ہوتی ہے اس پہ میں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے انہیں جانچا امتحان کے ذریعے اور میں نے ان کو اہل پایا تو ڈگری سائن کر دی. دیکھیں اس سے سارے قوانین کی تبدیل اس میں لکھا ہوا ہے اس میں. تو یہ میں بتاؤں کہ دیکھیں جو امتحان کے بغیر ڈگری ہوگی نا, وہ پتہ نہیں کتنی مؤثر ہوگی, اور اس کو PMDC سب سے پہلے آپ کے ملک میں ہی ریکگنائز نہیں کرے گی, وہ نہیں رجسٹر کرے گی. PMDC اپنے قوانین میں ترمیم لائے, وہ ہمیں بتائے کہ ہاں اگر ہم امتحان کے بغیر ان کو ڈگری دیتی ہے یونیورسٹی تو وہ ان کو رجسٹر کریں گے اور ان کو اجازت ہوگی پریکٹس کرنے کی, تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ.